أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس چاند رات کی مجلس کہلاتی ہے، خصوصیت سے استقبال محرم کی۔ دنیا میں یہ قوم اس اعتبار سے منفرد ہے کہ دنیا کے لوگ خوشی کے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، یہ واحد قوم ہے جو غم کے لیے اتنی بے تاب و مضطرب نظر آتی ہے۔ اگر تھوڑا سا توجہ سے کام لیا جائے تو قرآن مجید نے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے راستے کو دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ وہ گروہ وہ ہے جسے قرآن کی زبان میں انعمت علیہم کہا گیا ہے۔ سورہ حمد میں ارشاد ہوا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ نعمتیں ہوتی کیا ہیں، کس چیز کو نعمت کہتے ہیں؟ عموماً ہر شخص کے ذہن میں ایک فہرست ہے کہ اگر گھر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے گھر مل جائے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ رزق میں کچھ اسے احساس ہو کہ تنگی ہے تو دعا مانگتا ہے کہ پروردگارا رزق کی وسعت عطا فرما دے، دولت دے دے، خوشحالی دے دے، صحت دے دے، اولاد دے دے، اچھی غذا، اچھی رہائش، اچھا وسیلہ معاش، یہ سب نعمتوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ذرا سے غور کریں تو احساس ہوگا کہ ان میں سے کوئی شے بھی اپنے طور پر نعمت نہیں ہے۔ کسی دولت مند کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ اس پہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، بڑا کرم ہے اس پر۔ لیکن کیا دولت نعمت ہے؟ اگر دولت کے ساتھ ہر لمحہ اندیشہ اور فکر آئے اس دولت کی حفاظت کے لیے، کوئی شخص اگر قریب آ رہا ہو تو احساس ہو کہ یہ میری محبت اس کو قریب نہیں لا رہی بلکہ اسی غرض اس کو قریب لا رہی ہے۔ دنیا میں ہر شخص یہ محسوس ہو کہ یہ دشمن ہے اور میری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اپنے عزیز چاہنے والے جو ہیں ان سے بھی ان کا بھی رویہ یہ ہو کہ وہ اس انتظار میں ہو کہ کب یہ دولت ان کی ملکیت بنتی ہے اور ان کے تصرف میں آتی ہے۔ محبتوں سے محروم، دشمنیوں کے ماحول میں، حسد کے ماحول میں زندگی گزارنے والا اپنی اس دولت کی حفاظت کی طرف سے پریشان حال۔ اب بتائیے اس کے لیے دولت نعمت ہے کہ مصیبت ہے؟ انواع و اقسام کے غذائیں موجود ہوں، دنیا نے کہا کہ صاحب نعمتوں کا انبار لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ اتنی نعمتیں سجی ہوئی تھیں، لیکن اس نوعیت کی بیماری لاحق ہو گئی کہ جو غذا سب سے زیادہ پسند تھی کہہ دیا گیا کہ یہ کھاؤ گے تو تمہارے لیے زہر ثابت ہوگی۔
تو اب یہ غذاؤں کی موجودگی تو نعمت نہ ہوئی، یہ تو غذائیں اس کے لیے ایک اعتبار سے مصیبت ہیں کہ سامنے موجود ہیں، دل چاہتا بھی ہے اور کھا نہیں سکتے۔ ہم نے کہا کہ کوئی ایسی خوابگاہ کہ جس میں آرام دہ نرم بستر موجود ہو، وہاں کے موسم کو، وہاں کی فضا کو اپنی مرضی کے مطابق گرم یا سرد کر سکیں، جیسے بھی حالات ہوں، وہ تمام لوازمات جو کسی خوابگاہ کو خوبصورت بنا سکتے ہوں وہ سب موجود ہوں، یہ سب میسر آ جائے اور ساری رات نیند نہ آئے، تو بتائیے وہ بستر نعمت ہے یا وہ بستر ایک مصیبت کی حیثیت رکھتا ہے؟ نعمتیں اشیاء نہیں ہیں، چیزیں نعمتیں نہیں ہیں، نعمت اس کا قابل فیض بخش ہو جانا ہے۔ اگر وہ فائدہ پہنچا سکتی ہے کوئی شے تب تو نعمت ہے، اور فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو نعمت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نعمت ہے کسی چیز سے فیض کا پہنچنا، اب وہ کوئی شے ہو، اگر کسی مریض کے لیے خاک کی چٹکی اس کی صحت کا پیغام بن جائے تو وہ خاک اس کے لیے نعمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ حقیر سے حقیر چیز اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکے تو نعمت ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جس کو ہم اعلیٰ کہتے ہیں، ہماری نگاہ میں بہت بلند ہے اس کا مقام، لیکن اگر وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو وہ نعمت نہیں ہے۔ تو پہلا اصول تو یہ طے ہوا کہ نعمت نام ہے فائدہ پہنچانے کا۔ اب ذرا ایک بات اور دیکھیے کہ اس دنیا میں کون آدمی ہے جس پر نعمتیں نہیں اللہ کی، جس کو نہیں ملیں؟ کوئی ہے فرد آپ کے سامنے کہ جو انعمت علیہم نہ ہو؟ یعنی جہاں تک کم سے کم جو دنیا میں ہے تو وہ زندگی تو رکھتا ہے، وجود تو رکھتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے۔ وجود کا ہونا، زندہ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان تمام چیزیں قربان کر دیتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اس زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ زندگی ہے۔ تو جب زندگی سب سے بڑی نعمت ہے تو جو زندہ ہے وہ انعمت علیہم ہے جی۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے علاوہ جو نعمتیں ہم نے سمجھ رکھی ہیں، اقتدار ہے، اختیار ہے، مملکت ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، لوگوں کے درمیان اپنی شناخت ہے، لوگ پہچانتے ہیں، عزت ہے، مقام ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ تو یہ نعمتیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے ایسوں کو بھی ملیں کہ جن کے نام کے ساتھ ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ناپسندیدہ شخصیتوں کے لیے ہوتے ہیں، مثلا ان کو ملعون کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں۔ کیا فرعون انعمت علیہم نہیں تھا؟ جس کی اتنی بڑی سلطنت ہو اور اتنی وسائل والی سلطنت ہو، ریسورسز اتنے ہوں کہ وہ کہے کہ میں خدا ہوں اور دنیا خدا مان لے۔ کسی میرے جیسے شخص کا اگر یہ دعویٰ ہو تو سوائے اس کے کہ دیوانہ قرار دے کے کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے گا جہاں پہ پاگل رکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ اس کے ریسورسز تھے، اس کے اختیارات تھے، اس کے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں، جو کچھ دوسروں کو دے دینے کی اور ان کے زندگی کو لے لینے کی جو طاقت تھی، اسی کا اعتراف کرتے ہوئے جب وہ کہتا تھا میں خدا ہوں تو دنیا خدا مانتی تھی، بلا وجہ تو خدا نہیں مانے گی۔ تو یہ نعمتوں کی فراوانی تھی کہ اس نے یہ کہا۔ کیا نمرود انعمت علیہم نہیں تھا کہ اس کے پاس بھی کون سی چیز تھی دنیا کی جو کم ہو کسی اعتبار سے؟ تو جہاں تک دنیا کی نعمتوں کا تعلق ہے ان سب کے پاس موجود، تو سب انعمت علیہم۔ تو ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں فرعون کے راستے پہ چلا، ہمیں نمرود کے راستے پہ چلا، ہمیں شداد کے راستے پہ چلا؟ یہ کیا بات ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو انعمت علیہم تو سب ہیں، اس کائنات میں کوئی فرد ہے ہی نہیں جو زندہ ہو، موجود ہو اور اس پر اللہ کی نعمتوں کا نزول نہ ہو۔ اگر رزق ملتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، اگر علم ملتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، صحت ملتی ہے تو یہ بھی نعمت ہے، اگر اولاد ملتی ہے تو یہ بھی نعمت ہے، اگر ان سب سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ سب نعمتیں ہیں۔ یہ سب کچھ جب دنیا کے مختلف افراد کو وہ دینے والا اللہ کی دو صفتیں قرآن مجید میں استعمال ہوئیں اسی سورہ حمد کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پھر
سورہ کے اندر بھی کہا گیا الرحمن والرحیم. یہ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی ایک ہیں. رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا. جب یہ دو لفظ ہیں تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ کیوں استعمال کیا گیا؟ ایک ہی معنی دیتے ہیں تو پھر یہ دو ہم معنی لفظ، ایک مفہوم رکھنے والے دو لفظ یہ کیوں استعمال ہوئے؟ تو اس کے اوپر علماء نے اس کی تفریق کی کہ یہ دونوں لفظ بظاہر ایک معنی رکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے. رحمان وہ ہے جو جب عطا کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو دے رہا ہے وہ کوئی حق بھی رکھتا ہے کہ نہیں. کسی کو دے رہا ہے تو یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کوئی حق ہے کہ نہیں ہے. اور رحیم وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں. خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. خدا اس طرح سے بھی دیتا ہے کہ چاہے کوئی حق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس کو بخش رہا ہے، اور وہاں بھی دیتا ہے جہاں کوئی حق رکھتا ہے. تفریق یہ کی گئی کہ جب وہ دنیا میں دیتا ہے تو بحیثیت رحمان کے دیتا ہے. یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے، میرا فرما بردار ہے یا میرے نافرمانی کرنے والا ہے، سب کو دے رہا ہے. اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے وہاں پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، کیا تم حق رکھتے ہو کہ ہماری یہاں کی نعمتوں میں حصے دار بن سکو. تو وہاں وہ رحیم ہے. اچھا اب یہاں ایک جملے میں یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ دنیا میں آخر وہ رحمان کیوں ہے اور وہاں رحیم کیوں ہے. دنیا میں رحمان اس لیے ہے کہ دنیا ہے امتحان گاہ، کمرہ امتحان ہے جس کے اندر ساری مخلوق جو ہے وہ امتحان کے لیے، کم از کم انسان جس کو امتحان کے مرحلوں سے گزرنا ہے، جس کو اللہ نے کچھ اختیار دے کے یہ موقع دیا ہے کہ کچھ اپنی چاہت سے بھی کر سکتے ہو، تو وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا. تو جب کمرہ امتحان میں کوئی طالب علم داخل ہوتا ہے پیپر دینے کے لیے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے پیپر دینے کی یا نہیں رکھتا. جو ایکول جو فیسلٹیز وہاں پہ کسی طالب علم کو فراہم ہوں گی وہ سب کو ایکول دی جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ آدھا پرچہ کرے گا اور اس کے بعد ہاتھ یعنی ہمت ہار دے گا، چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا. نہیں، اس کو بھی وہی 3 گھنٹے 2 گھنٹے جو دوسرے طالب علم کو مل رہے ہیں وہی ٹائم دیا جائے گا. وہ تمام سہولتیں جو کسی قابل ترین اسٹوڈنٹ کو حاصل ہیں وہی اس کو بھی حاصل ہوں گی. تو کمرہ امتحان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ لائق ہے یا نالائق ہے، یہاں سب کو یکساں سہولتیں دی جائیں گی. لیکن جب رزلٹ کے بعد کی کوئی منزل آئے گی، اگلی کلاس میں بھیجنا ہے، اس کو کوئی اسٹیٹس ملنا ہے، کوئی میڈل ملنا ہے، کوئی پرائز ملنا ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ کسی نے امتحان میں کیا کیا تھا. یہ دنیا ہے امتحان گاہ، یہاں ہم سب امتحان دے رہے ہیں. اس لیے اگر یہ تفریق کی جاتی کہ یہ نافرمان ہے اس کو نہ دو، یہ فرما بردار ہے اس کو دے دو، تو نتیجہ تو امتحان سے پہلے ہی سنانا شروع کر دیا گیا نا. یہاں یکساں موقع ملے گا. وہاں پر جب جائیں گے تو وہاں اس بات کا ہوگا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے اس امتحان گاہ میں پرچہ کیسے حل کیا تھا، اس کے مطابق تمہیں یہاں کچھ عطا ہوگا. تو اب اس نے تو اس دنیا کے اندر دیتے ہوئے یہ کبھی امتیاز کیا ہی نہیں کہ تم فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، خطا کار ہو یا گنہگار ہو. وہ تو ہر ایک کو عطا کر رہا ہے. تو جب ہر ایک کو عطا کر رہا ہے تو ہر شخص انعمت علیہم. پھر یہ دعا کی کیا معنی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ یہ انعمت علیہم کون ہو سکتے ہیں؟ تو جناب والا اب یہ ذرا غور فرمائیے کہ جتنی نعمتیں ہمارے جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں واقعات پیش آتے ہیں اس میں ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے. ہم کچھ چیزوں کو یقینی طور پر نعمت سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو یقینی طور پہ مصیبت سمجھتے ہیں. عمومی انسانی فضا میں مثلا زندگی ہر شخص کے نزدیک نعمت ہے اور موت ہر شخص کے نزدیک مصیبت ہے. یعنی یہاں پر تو دو رائے نہیں ہے نا کہ ہم موت کو کہیں کہ صاحب یہ بڑی اچھی چیز ہے اور زندگی بڑی بری چیز ہے. نہیں، زندگی کے ہم چاہے بدترین زندگی گزر رہی ہو، ہر اعتبار سے انسان اپاہج ہو چکا ہو، مفلوج ہو چکا ہو، لیکن وہ جب تک سانس آ رہی ہے اس کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ سانس آتی رہے. یہ جو ہم ایسی حالت میں کہ مریض میں بظاہر
کوئی زندگی کی علامت نہیں رہ جاتی، پھر بھی ہم اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچ جائے. تو یہ ہماری خواہش تو ہوتی ہی ہے محبت رکھنے کی وجہ سے، خود اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ خدا کسی صورت سے مجھے یہاں سے اسی چلتا پھرتا یا صحت مند واپس پہنچا دے، نہیں تو کم از کم جس حال میں بھی زندگی باقی رہے. تو زندگی کو ہر شخص نعمت سمجھتا ہے اور اس کے مقابلے میں موت کو مصیبت سمجھتا ہے. اسی طریقے سے خوشی متفقہ طور پر پوری نسل انسانی کے نزدیک ایک نعمت ہے اللہ کی اگر مل جائے، اور اگر کوئی غم ملے تو ہم اس کے اوپر اس سے ہمدردی کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ مصیبت زدہ، اس کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ شاید ناراض ہو گیا ہے جو غموں کا نشانہ بنا رہا ہے. عام تصور یہ ہے. تو خوشی ہمارے نزدیک نعمت ہے اور غم اس کے مقابلے میں مصیبت ہے. زندگی ہمارے لیے خوشی ہے، موت ہمارے لیے مصیبت ہے. تو جہاں تک عام انسان کا تعلق ہے، پوری نسل انسانی کا، سب نسل انسانی انمتا علیہم ہے. اب اس میں کسی کو انمتا علیہم خاص طور پہ کب کہا جائے گا؟ تب کہا جائے گا کہ جو چیزیں عام انسانوں کو فیض پہنچاتی ہیں وہ تو جب ہر انسان کو فیض پہنچا رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو عام انسانوں کے نزدیک مصیبت ہوں، اگر وہ کسی کے لیے وہ بھی فیض بخش ہو جائیں تو یہ انمتا علیہم ہوں گے. بات واضح ہے نا؟ کہ اگر کسی کے لیے موت فیض کا باعث بن جائے تو وہ یقیناً یہ وہ شخص ہے کہ اس کو وہ نعمتیں تو سب کو ملی ہیں جو اس کو بھی ملی ہیں، اسی طرح حصے دار ہے اس میں. یہ ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے کہ اس کو ایسی نعمت ملی ہے کہ ساری دنیا اس کو مصیبت سمجھ رہی تھی، اس سے بھاگ رہی تھی، اس کے لیے وہ نعمت ہو گئی. اب اگر اس حوالے سے آپ دیکھیے گا تو موت کیسے نعمت بن جاتی ہے، تو جائیے حر ابن یزید ریاحی سے پوچھئے کہ کیا اس کے لیے موت نعمت نہیں بن گئی؟ موت کو گلے لگانے کے لیے وہ قافلہ حسینی میں شامل ہو رہا ہے. اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ غم کس کے لیے نعمت بن گیا تو آئیے ہمیں دیکھ لیجئے کہ کس شدت سے ہم اپنی خوشیوں کو چھوڑتے ہیں اور غم کو سینے سے لگاتے ہیں. دنیا غم کو ہلاکت کی علامت سمجھتی ہے. وہ غم سے اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، جوان بیٹے کی موت نے اس کو اتنا افسردہ کر دیا کہ یہ بالکل دم توڑ گیا. اس کے مقابلے میں خوشی جو ہے اس سے تو جناب جان ہونٹوں پہ آئی ہوئی تھی اور بچھڑا ہوا بیٹا سامنے آ گیا، اس سے ایک دم سے ایک ایسی خوشی کی لہر پیدا ہوئی کہ وہ نئے سرے سے تندرست و توانا ہو گیا. یعنی ہمارا عام تصور یہ ہے کہ غم جو ہے وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور خوشی اس کو زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آج ہم خوشی کو چھوڑ کر غم کو اپنا رہے ہیں. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. بظاہر عام انسانوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کیا غم بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے انسان تمام تر کوششیں کرے، اپنی مصروفیتوں کو ترک کرے، اپنے مال میں سے اپنے وسائل خرچ کرے، اپنی صحت کے جو تقاضے ہیں، اس وقت شاید بستر آپ کا انتظار کر رہے ہوتے، وہ سب چھوڑ کر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس بے آرامی کو قبول کر رہے ہیں. یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ آپ اس غم کو حیات بخش سمجھتے ہیں. یہ زندگی دینے والی ہے. یہ فیض ہے آل محمد کا کہ آپ کو دیکھیے اس غم کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا. ہمیں یعنی کم از کم میرا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جس حد تک میری نظر ہے میں نے کہیں کوئی ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی فرمان ائمہ میں نے کہیں نہیں دیکھا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ فلاں دن چونکہ فلاں شخصیت کی ولادت ہوئی ہے اس لیے اس دن جشن منانا، یا یہ کہا گیا ہو کہ فلاں دن ہم نے فلاں مارکہ فتح کیا ہے اس دن خوشی منانا. ظاہر ہے کہ یہ خوشی کے موقع ہیں، اس پر محبت رکھنے والا خوشی کا مظاہرہ تو کرے گا، اس کی فرمائش نہیں کی گئی. لیکن دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ ایک واقعہ تاریخ اسلام میں ہونے والا تھا. اب جناب سیدہ فرمائشیں کر رہی ہیں، یہ باپ کے سامنے گزارش کر رہی ہیں کہ بابا نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو پھر میرے حسین کا غم کون منائے گا؟ اچھا اب اس کے جواب میں تو
جناب رسالت میں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹی اگر تمہارے حسین کا کوئی ساری دنیا بھی غم بنائے تو کیا حسین تمہیں واپس مل جائیں گے؟ حسین کو جو کچھ یعنی مراحل سے گزرنا ہے وہ تو گزریں گے، پھر غم کا کیا فائدہ؟ یہ تمنا کیوں کر رہی ہو؟ لیکن اس پر حضور بھی یہ ارشاد فرمائیں کہ نہ صرف یہ کہ غم منانے والے مل جائیں گے بلکہ بعض یہ خبر دیں کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو خاص طور پر تمہارے جوانوں کا ماتم کرے گی، تمہارے بوڑھوں کا غم منائے گی، یعنی غم منانے کے لیے ایک جماعت پیدا کی جائے گی۔ پھر یہی بات جب اور آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام خاص طور پہ فرمائش کر رہے ہیں، جب 13 رمضان سن 40 ہجری کو جناب امیر داخل ہوئے ہیں شہر کوفہ میں نہروان کی جنگ کے بعد، جس سال آپ کی شہادت ہوئی ہے نا، تو 13 رمضان تک تو وہ شہر کوفہ سے باہر تھے۔ 13th تھی رمضان کی جب آپ تشریف لائے، ممبر پہ گئے، جا کے لوگوں کو خبر سنائی کہ نہروان کے اندر خارجیوں سے مقابلہ ہوا تھا اور وہ لوگ شکست کھا گئے ہیں اور وہ ان کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد خبر سنا کے اب ایک دفعہ داہنی طرف مڑے، امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا بیٹا رمضان کے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا 13 دن گزر چکے ہیں۔ ادھر مخاطب ہوئے امام حسین کی طرف، بیٹے اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ کہا کہ 17 یا 16 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹھ گئے اور کہا کہ علی اس سال کے روزے پورے نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد ذرا شدت سے گریہ فرمایا۔ اب لوگ ذرا حیران تھے کہ یہ کیا بات کہی ہے اور یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگ متوجہ تھے تو کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ رمضان کے روزے مکمل نہیں کر سکوں گا، یعنی موت آ جائے گی، اس کی فکر نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ان دونوں بچوں کے مصائب رلا رہے ہیں۔ اس کے بعد مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو اگر کبھی تمہیں زندگی میں فرصت ملے تو ان دونوں کے مصائب کو یاد کر لینا، ان کی مصیبتوں کو یاد کر لینا، اگر تم یہاں رو گے تو قیامت کے دن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے۔ یہ وہ فرما رہے ہیں۔ پھر اسی حسین کا خود امام حسین کی یہ کیفیت ہے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے اور وہاں اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ شیعو کاش تم اس وقت موجود ہوتے جس وقت میرے ہاتھ میں ایک ننھے بچے کی لاش تھی، میں اس کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ اور دیکھو اس بات کو یعنی امام مخاطب ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جب کبھی پانی پینا نا ٹھنڈا تو اس وقت میری پیاس کو یاد کر لینا۔ پھر ان کے فرزند یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روئے گا، جو رلائے گا، جو رونے والی شکل بھی بنائے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو جنت دلانا ہمارا کام ہے۔ پھر ایک اور فرزند آپ کے امام رضا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں اس دنیا میں ہمارے جد کے اوپر آنسو بہاتی ہیں، قیامت کے دن اس میں خوشی کا فراہم ہونا ہم اس کے ضامن ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو غم کی پرورش کر رہا ہے، یہ پال رہا ہے غم کو، یہ ہمیں تحفے کے طور پر یہ غم دے رہا ہے۔ یہ اتنا اہتمام کیوں؟ آخر غم کو یہ حیثیت کیوں دی گئی؟ بس زیادہ زحمت نہیں آج دوں گا، ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ غم کی اہمیت کیا ہے، کیوں یہ دیا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہستیاں ہیں جو دین کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، اور دین کے جتنے بھی ٹارگٹس ہیں، جو چیزیں دین اچیو کرنا چاہتا ہے، وہ ٹارگٹس غم کے ماحول میں زیادہ اچیو ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ غم کی کیفیت میں دین کے تقاضے زیادہ پورے ہوتے ہیں بنسبت خوشی کے مراحل کے یا زندگی کے اور مراحل کے۔ دین کے مقاصد کیا ہیں؟ دین کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذات کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ کرے کہ وہ اس کی برائیاں اس سے دور ہوں اور وہ اچھائیوں کو اختیار کرے۔ برائیاں یعنی اس کے اندر خود غرضی کا ایلیمنٹ ہے تو وہ نکل جائے، اس کے اندر اگر دل اتنے سخت ہیں کہ دوسروں سے ان کی مصیبت پہ ہمدردی نہیں کر سکتا تو اس میں جذبہ ہمدردی پیدا ہو جائے۔ اگر اس کا کیفیت یہ ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ کسی قسم کا دوستی کا سلوک نہیں رکھتا بلکہ اس کے نزدیک یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں انسان، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ انسان صاحب عظمت ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی تو دین کے تقاضے ہیں نا انڈیویجول کی لائف کے اندر۔ تو اب غم اس انڈیویجول کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ وہ انسان جو عام حالت میں بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے،
دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ مناسب نہیں ہے، دوسروں کا حق چھین لینے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. جب کبھی غم کی کیفیت میں ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت اس کا رویہ اتنا زیادہ انسانی، یعنی وہ اتنا ہیومینیٹیرین ہو جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں، جس سے بات کرے گا بڑے حلم سے، بڑے انکسار کے ساتھ. جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ کہے گا کہ آج تو کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کی جائے، ناانصافی نہ کی جائے. یعنی جو چیز دین چاہتا تھا کہ انسان برائیوں سے اپنے کو بچا لے، کم از کم غم کی کیفیت میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح انسان ان برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور جب معاشرتی زندگی دیکھتے ہیں، اجتماعی طور پہ سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خوشی کے اندر ایک دیوانہ معاشرہ نہ معلوم کیا کیا کچھ کر دیتا ہے. تمام تخریبی کارروائیاں، تمام ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کارروائیاں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان پریشانیوں سے دور ہوتا ہے. اور جب مصیبت پڑتی ہے، اجتماعی مصیبت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں اتحاد بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے قریب بھی آ جاتے ہیں. ابھی آپ ایک طوفان سے، ایک مصیبت سے گزرے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب مصیبتوں کی فراوانی تھی اس وقت ایک دوسرے سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی، خلوص کے مظاہرے بھی ہو رہے تھے. عام حالت میں ہم توجہ بھی نہ دیتے کہ کوئی آدمی کس حال میں ہے، لیکن اس وقت انسان دوسرے کی فکر کرنے لگتا ہے. تو معاشرے کے اندر بھی خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے اگر غم کی کیفیت ہو، اور فرد کی انفرادی زندگی میں بھی وہ کیفیت آ جاتی ہے. چونکہ دین کے مقاصد بھی غم سے حاصل ہوتے تھے، اس لیے غم کو خاص طور پر دین کے محافظوں نے پروان چڑھایا ہے. انہوں نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. تو اب اس نعمت سے فیضیاب ہونے کا دور شروع ہوا ہے، جہاں یہی نعمت ہمیں علم بھی فراہم کرے گی، یہی نعمت ہماری زندگی کے مشکل مرحلوں پہ ہماری رہنمائی بھی کرے گی، یہی نعمت ہمیں کسی بھی کرائسس میں ہمیں اس قابل بنائے گی کہ ہم اس کرائسس کو فیس کر سکیں. دنیا کرائسس مینجمنٹ کے لیے اسپیشل کورسز کراتی ہے، لیکن عزائے حسین ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہمیں بڑے سے بڑے دکھ کو برداشت کرنے کے لیے ذہن کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے. ہم جس طرح سے آنے والی تبدیلیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، یہ دنیا کی دوسری اقوام شاید برداشت نہ کر سکیں. جن کے لیے جو غم سے ناآشنا ہیں، ان میں وہ بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے اندر موجود ہے. ہم نے نہ معلوم کتنے پریشرز میں اپنی زندگی کو گزارا ہے. 1400 سال کی پوری تاریخ انشاءاللہ یہیں سے گفتگو شاید کل سے باقاعدہ شروع ہو تو پھر عرض کروں گا کہ ہم نے جن حالات میں اور جن واقعات میں زندگی گزاری ہے اس کے درمیان کوئی اور سروائیو نہیں کر سکتا تھا. ہم نے سروائیو کیا ہے تو صرف اس نعمت کی وجہ سے جو کربلا کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہے، غم کربلا کی صورت میں. اور یہ دنیا کا بھی ہمارا سب سے بڑا نعمت کے حصول کا ذریعہ ہے کربلا. اور آخرت میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا فخر جو ہوگا کسی بھی انسان کے لیے، وہ کربلا سے ایسوسیشن ہوگی. کوئی انسان جو کربلا کے اندر جو میدان حشر میں کھڑا ہوگا، اس کا سب سے بڑا بڑائی کے لیے، عظمت کے لیے جو پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میرا کربلا سے یہ ریلیشن ہے. میں کربلا کا شہید ہوں، میں کربلا کے شہیدوں کے ساتھی ہوں، میں کربلا کے شہیدوں کے مشن کو لے کے دنیا میں آگے بڑھا، یا بعد میں کربلا والوں پہ میں نے آنسو بہائے. سب سے بڑا اعزاز جو ہوگا، سب سے بڑی نیکی جو ہوگی، سب سے بڑی وہ بات جس پہ انسان فخر کر سکتا ہے، وہ کربلا سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ کربلا سے بڑا انسانیت کے لیے کوئی اور مقام تھا ہی نہیں. اس سے تعلق پیدا کرنا گویا اپنے آپ کو انسانیت سے ملانے کی کوشش ہے، انسانیت سے ایسوسیٹ کرنا ہے. اور جب قیامت کے دن ہر شخص فخر کر رہا ہوگا تو اس وقت یقیناً جس ماں نے اپنا کوئی بیٹا قربان کیا ہوگا، وہ آ کے فخر سے کہے گی کہ پروردگارہ میں نے ایک لال اپنا تیرے دین کی خاطر قربان کیا تھا کربلا میں. کوئی آئے گی کہے گی میں نے اپنے 2 بیٹے قربان کیے تھے. ایک ایسی بھی ماں ہوگی جو کہے گی میں نے 4 بیٹے اپنے قربان کیے ہیں کربلا پہ. اس مرحلے پر جب ہر شخص کربلا میں اپنی شرکت کا ذکر کر رہا ہوگا تو ایک میاں بیوی ایسے بھی آئیں گے جو آ کے کہیں گے پروردگارہ کسی نے 1 بیٹا دیا، کسی نے 2 دیے، ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری نسل تیرے کربلا میں قربان کر دی، پوری نسل کی قربانی دی ہے. یہ کون ہوگا؟ ایک ایسی ذات کہ جو کربلا کا یعنی یوں کہیے کہ اس کا پریفیس بھی ہے، ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے،
اس کتاب کربلا کا اینڈ بھی اسی کی ذات کے اوپر ہے. دوران کربلا جو کچھ ہے اس کے اندر بھی وہی بنیادی طور پر ہیں. اور پھر دوران کربلا بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک عصر سے پہلے پہلے، شہادت امام سے پہلے پہلے، اور ایک شہادت امام کے بعد شام غریبہ کے مصائب. ان دونوں مرحلوں میں اس کا برابر کا شیئر ہے. یہ کون سی ہستی ہے؟ ذہن شاید منتقل ہو گئے ہوں. کربلا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کربلا لوگ جب شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں؟ کربلا شروع ہوتی ہے تو حضرت مسلم کی اس شہادت سے جو انہوں نے شہر کوفہ میں حاصل کی تھی. اور کربلا ختم کہاں ہوتی ہے؟ عام تاثر یہ ہوگا کہ جب اہل حرم مدینے پہنچ گئے تو کربلا ختم ہو گئی. جی نہیں، ابھی مسلم کے 2 بچے قید خانے کے اندر ہیں. ان بچوں کی سال بھر بعد شہادت ہوئی ہے. واقعہ کربلا کے تقریباً سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کے بعد شہادت ہوئی ہے. یہ شہادت کربلا کی آخری شہادت ہے. تو کربلا کا شروع بھی مسلم اور کربلا کا آخر بھی مسلم. اور جو درمیان کربلا ہے، اصل واقعہ کربلا، اس میں صورت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے مسلم کے 2 بیٹے قربان ہوئے، اور ظہر کے بعد عصر سے پہلے 2 بیٹے قربان ہوئے. عصر کے بعد اب ایک ہی سرمایہ باقی رہ گیا تھا مسلم کا، وہ ایک بچی تھی. وہ بچی عصر کے بعد قربان ہوئی ہے. شام غریبہ میں وہ شہید ہوئی ہے. اب کہیے تو 2 جملے عرض کرتا چلوں کہ یہ شہادتیں کیسے ہوئی ہیں. حضرت مسلم جن سے ابتدائے کربلا ہوتی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ شہر کوفہ میں امام کے نمائندے بن کے گئے ہیں. اب میں پورے واقعات کو سمیٹ کے 1-2 جملے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت مسلم کوفہ میں گئے ہیں. پہلے تو اہل کوفہ نے ساتھ دیا، لیکن ان پر اتنا زیادہ پریشر پڑا اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ ساتھ دینے والے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور حضرت مسلم اکیلے رہ گئے. وہ شخصیت کہ جس کے شہر میں آنے پر شہر والوں نے جشن منایا تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. پہلے مختار سقفی کے گھر میں آ کے ٹھہرے تھے، پھر اس کے بعد ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے. ہانی ابن عروہ کے گھر میں بھی پناہ نہ رہی. ہانی ابن عروہ گرفتار ہو گئے اور وہ ابن زیاد نے ان کو اپنے قید خانے میں ڈال دیا. تو اب جب میزبان قید ہو جائے تو مہمان کی وجہ سے، تو مہمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ وہ میزبان کے لیے کسی بوجھ کا باعث بنے. آپ نے حضرت ہانی کے امداد کے لیے اپنے کو باہر نکالا. لوگوں نے کچھ دیر ساتھ دیا، لیکن صورت یہ تھی کہ ظہر کے وقت ہزاروں کا مجمع ساتھ تھا، عصر کے وقت وہ اور کم ہوا، مغرب کے وقت اور کم ہوا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے ہیں تو حضرت مسلم کے پیچھے کوئی آدمی باقی نہیں تھا، وہ اکیلے رہ گئے تھے. اس عالم میں اب پناہ کی تلاش میں ایک خاتون تھی طوع، اس کے گھر میں آپ مہمان ہوئے. جب صبح کے وقت ابن زیاد کی فوجیں باقاعدہ اس گھر کا محاصرہ کرنے لگیں تو اب یہ غیرت ہاشمی کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں تھی کہ ان کی وجہ سے کسی ضعیف عورت کے گھر کے اوپر اس کی بے حرمتی ہو. تو چنانچہ وہ گھر سے باہر نکلے. اس کے بعد حضرت مسلم نے جنگ کی، بے پناہ جنگ کی، تنہا آدمی ہوتے ہوئے. پہلے جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد 500 افراد کی تھی. اس کے بعد محمد ابن اشس جو اس گروہ کا سردار بن کے آیا تھا، جو حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ اور آدمی بھیجو. اس نے 300 آدمی اور بھیجے ایک حضرت مسلم کو پکڑنے کے لیے. یہ 300 آدمی لڑ رہے تھے. پھر محمد ابن اشس نے پھر آدمی بھیجا کہ مجھے کچھ اور کمک بھیجو، کچھ اور آدمی بھیجو. تو اس کے اوپر ابن زیاد نے کہا کہ کمال ہے، ایک آدمی کے لیے 800 آدمی اب تک جا چکے ہیں اور تم مزید مانگ رہے ہو. تو جب اس تک یہ بات پہنچی محمد ابن اشس تک تو اس نے کہا تھا تم نے مجھے کوفے کے کسی بنیوں کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بنی ہاشم کے ایک جوان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس طرح سے جہاد کیا جناب ہاشم نے، جناب مسلم نے. زخموں سے چور ہو گئے، پھر بھی آسانی سے ان کو گرفت میں نہیں لیا جا سکا. دھوکہ دے کے آپ کے لیے گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر اس کو بند کیا گیا اور اس میں حضرت مسلم گر گئے. تب اس حالت میں گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. یہاں پر جب پہنچے ہیں تو اب یہ فرمائش ہوئی کہ ابن زیاد کو سلام کرو، اس لیے کہ یہ امیر ہے، حاکم ہے شہر کا. تو حضرت مسلم نے کہا کہ میرا حاکم وہ ہے جس نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میرا امیر وہ ہے، میں کسی اور کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حکم ہوا کہ لے جاؤ، جا کے ان کی گردن کاٹ دو. جا کے
فصیل پہ کھڑے ہوئے، جو قلعے کی دیواریں تھیں وہ کافی چوڑی تھیں، اور وہاں لے جا کے حضرت مسلم کو قتل اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ فصیل کے دوسری طرف شہر والے دیکھ لیں کہ مسلم کا کیا انجام ہوا ہے۔ ظاہر ہے اگر لیڈر مارا جائے گا تو جو فالوورز ہوں گے وہ تو خود بخود سرنڈر کر دیں گے، تو اس لیے حضرت مسلم کو مارنے کے لیے باقاعدہ وہاں پہنچایا گیا دیوار کے اوپر۔ اب وہاں ایک شخص تھا بکیر ابن حمران، جس کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ حضرت مسلم کو جا کے قتل کرے۔ اس نے جب چاہا کہ حضرت مسلم پہ تلوار کا وار کرے تو حضرت مسلم نے کہا کہ ذرا سے مجھے نماز پڑھ لینے دو، تو اس نے کہا کہ جی مجھے اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے، آپ کو اجازت یعنی موقع دینے کی، اور یہ کہہ کے اس نے تلوار چلائی۔ تو اب تاریخیں کہتی ہیں، یہ تاریخ کا جملہ ہے، یہ میں مبالغے کے طور پر یا خطابت کے اس میں نہیں کہہ رہا، کہ تلوار جب چلی ہے تو اس قوت جا کے گردن سے ٹکرائی ہے تو ایسا لگا جیسے لوہے کے کسی ستون سے ٹکرائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ ول پاور تھی کہ جو حضرت مسلم کو یہ عزم ہے کہ میں اپنی عبادت کر لوں گا تب میری گردن کٹے گی، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں کہ تمہاری اجازت سے میں عبادت کروں گا۔ اب اس کے بعد حضرت مسلم نے نماز پڑھی، اور وہ نماز کون سی نماز تھی؟ ہم تو سمجھے تھے کہ اس کے بعد کعبے کی طرف رخ ہوگا، رخ تو انہوں نے کیا کعبے کی طرف، لیکن نماز کے الفاظ نے بتایا کہ اس وقت کعبہ مراد نہیں تھی بلکہ روح کعبہ سے خطاب تھا۔ آپ نے کیا کیا کہ چونکہ چھوڑ کے آئے تھے نا امام حسین کو مکے میں، تو اب ادھر رخ کر کے ایک مرتبہ اشارہ کیا اس سرزمین کی طرف اور کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا حسین میرا آپ کے اوپر سلام۔ اس کے بعد اب دوبارہ تلوار چلی تو سر مبارک کٹ گیا، آپ کا دھڑ نیچے پھینک دیا گیا شہر کی طرف، سر کو وہ ہاتھ میں لے چاہتا تھا کہ ہاتھ میں لے، لیکن عجیب بات ہوئی کہ یہ قاتل نے جب تلوار چلائی تو اس کے بعد تلوار پھینک کے اپنا منہ پیٹتا ہوا وہاں سے بھاگا، آنکھیں خوف سے باہر نکلی آ رہی تھیں، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا مسلم کو مار کے آ رہا ہے، حاکم تیرا انتظار کر رہا ہے، جا کے انعام لے، یہ تیری حالت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھو۔ جب ابن زیاد تک بات پہنچی اس نے کہا کس بات پہ پریشان ہے، کیا ہوا؟ کہا حاکم تجھے نہیں معلوم، میں نے جب مسلم کی گردن پہ تلوار چلائی تو اچانک مسلم غائب ہو گئے میری نگاہوں کے سامنے سے، اور میں نے دیکھا کہ خدا کا رسول کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا اسی لیے میرا کلمہ پڑھا تھا، میرے دین کا کلمہ اسی لیے پڑھا تھا کہ میرا خون بہا ہے؟ اس طرح حضرت مسلم کی شہادت ہوئی۔ بس بزرگان محترم دو جملوں میں بات کرنی ہے مجھے۔ دو بیٹے حضرت مسلم کے، جناب رقیہ جو حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، امام حسین کی بہن ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت مسلم کے ساتھ۔ یہ جناب رقیہ امام حسین کے ساتھ الگ آ رہی تھیں، حضرت مسلم تو پہلے بھیجے جا چکے تھے نا، وہ رقیہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اور بعض روایتوں کے مطابق 4 بیٹوں کے ساتھ کربلا کی طرف آ رہی تھیں۔ 4 ہی بیٹے تھے ان کے کل، ان میں سے 2 بڑے بیٹے بالغ تھے، وہ کربلا میں میدان جنگ میں گئے، جہاد کرتے ہوئے دونوں شہید ہوئے، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام محمد تھا، یہ دونوں جہاد کرتے ہوئے کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹی تھی جناب حضرت مسلم کی، جناب سکینہ کی ہمسن، اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ 4 ساڑھے 4 سال کا سن تھا، تو جناب سکینہ سے بہت زیادہ قربت تھی، اور امام نے جس وقت حضرت مسلم کی شہادت کی اطلاع باقاعدہ پہنچی تھی تو جس طرح کی کانوں میں بندے گوشوارے جناب سکینہ کو پہنائے تھے، اسی طرح کی گوشوارے اس دن اس بچی کے کانوں میں پہنائے تھے۔ یہ بچی کربلا میں شام غریبہ میں ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اس عالم میں کچھ لوگ اندر داخل ہوئے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے، اور آ کے بیویوں کے سروں کی طرف نیزے بڑھا بڑھا کے ان کی چادریں اتارنے لگے۔ تو کوئی بیوی چادر کو سنبھالتی تھی، کبھی کوئی بیوی آتے ہوئے نیزے کو روکتی تھی۔ اس کیفیت میں جناب رقیہ کے ہاتھ سے بچی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ شام کا اندھیرا شروع ہونے والا تھا، رات قریب آ رہی تھی، اس اندھیرے میں بچی کچھ دیر کے بعد اس کی چیخ کی آواز سنائی دی، سناٹا طاری ہو گیا، گھوڑے چلے گئے۔ اب جب ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بچی فرش خاک پہ لیٹی ہوئی تھی، گئیں چاہ کے اس کو اٹھائیں تو معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ بہت حیران تھیں کہ نہ کوئی تلوار کا زخم ہے نہ نیزے کا زخم ہے، لیکن کون سے زخم تھے؟ گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ اب سامعین محترم 2 لفظوں کی بات، یہ کسی کتاب کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میرا
بس ایک تصور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی نفسیات کو سامنے رکھیے گا تو آپ کو یہ تاریخی حقیقت جو ہے یہ حقیقت نظر آئے گی جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ دیکھیے، جو لوگ کسی کا کوئی عزیز ترین آدمی بھی اگر انتقال کر جائے، صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن کچھ دن رونے کے بعد صبر آ جاتا ہے۔ جوان بیٹے دنیا سے جاتے ہیں، باپ خود جا کے قبرستان میں ان کو دفن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ تو احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ پلٹ کے ہمیں نہیں ملے گا، ایک طرح سے دل کو کسی نہ کسی وقت قرار آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی عزیز گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، تو زندگی بھر اس کا انتظار ختم نہیں ہوتا۔ یہ امید رہتی ہے کہ شاید کبھی پلٹ آئے، جب تک سانس رہتی ہے تب تک یہ آرزو رہتی، چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے، یہ احساس رہتا ہے کہ شاید کبھی وہ بچھڑا ہوا ہمیں دوبارہ مل جائے۔ بس امین محترم، یہاں پر یہ رقیہ جو تھی نا مسلم کی زوجہ، ان کا شوہر کوفے میں مارا گیا، اطلاع مل گئی۔ 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، ماں کے سامنے مارے گئے، بیٹی ماں کے سامنے شہید ہو گئی، لیکن 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ وہ حضرت مسلم کے ساتھ کوفہ گئے تھے، کچھ کہتی ہیں کہ نہیں وہ ماں کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب شام غریبہ میں بچے ادھر ادھر بکھرے ہیں تو ان میں یہ دونوں بچے جنگل میں نکل گئے صحرا کی طرف، وہاں پر یزید کے فوجیوں نے ان کو پکڑ لیا تھا اور اس طرح سے وہ ابن زیاد تک پہنچے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کوفے کے اندر جب حضرت مسلم شہید ہو گئے تو یہ بچے ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے، یہ بچے جیل میں ڈال دیے گئے تھے۔ اب جناب رقیہ کو ان بچوں کا انجام معلوم نہیں، جو مارے گئے تھے ان کا انجام تو معلوم تھا، ان بچوں کا انجام معلوم نہیں۔ اب میرا تصور کہتا ہے کہ جب رقیہ کوفے میں داخل ہوئی ہوگی نا اور حضرت مسلم کے سر کو دارالامارہ کے اوپر لٹکتا ہوا دیکھا ہوگا تو پہلا سوال یہی کیا ہوگا، میرے سرتاج، میرے دونوں بچے، کچھ ان کی خبر ہے کہ وہ بچے کہاں گئے؟ بازاروں سے گزری ہوگی تو مجمع میں دیکھتی ہوگی میرے محمد و ابراہیم تو اس کے درمیان موجود نہیں ہے، تلاش کرتی ہوئی گئی ہوگی، قید خانے میں گئی ہوگی، ہر کونے میں دیکھا ہوگا میرے بچے ادھر تو نہیں آئے۔ جب یہاں تمام مایوس ہو گئی ہوگی تو پھر دمشق میں جا کے جب وہاں پہنچی ہوگی تو سوچا ہوگا کہ شاید میرے بچوں کو گرفتار کر کے یزید کے سامنے پیش کر دیا گیا ہو، یہاں بچے مل جائیں۔ بچے نہیں ملے، حتیٰ کہ مایوس رقیہ واپس مدینے پہنچ گئی، لیکن بچوں کا انتظار باقی رہا۔ اگر گلی سے کچھ بچوں کی آواز آتی تھی تو چونک کے کہتی تھی دیکھو میرے محمد و ابراہیم تو نہیں آئے۔ دروازے پہ دستک ہوتی تھی تو باقاعدہ کہتی تھی کہ دیکھو شاید میرے بچے آ گئے ہو۔ ایک دن نہ معلوم کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، آئیں سید سجاد کے پاس، بیٹا سید سجاد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بچے مجھے سلام کر رہے ہیں، میرے کانوں میں سلام کی آواز آ رہی۔ سید سجاد مخاطب ہوئے، پھوپھی اماں بس کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دونوں بچے کوفے میں، شہر کوفہ میں دریائے فرات کے کنارے ذبح کر دیے گئے، دونوں بچے ختم ہو گئے۔ عالم الذین ظلموا ایام منقلبین منقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ایام عزا ہمارے لیے بہت سے تیری طرف سے نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ ذمہ داریاں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو شہادت حسین کی ذیل میں ہم پہ عائد ہوتی ہیں، اور ان نعمتوں سے بھی فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرما جو اس غم کے ذریعے سے عطا ہوتی ہیں۔ یا اللہ، فرزند حسین کو جو پردہ غیبت میں ہے جلد ظاہر فرما، ہمیں ان کی جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔